ایک وقت میں 2 3 یا 4 مجدد ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر فلاں بھی مجدد ہے اور فلاں بھی مجدد ہے اور فلاں بھی مجدد ہے. مجدد کی تعریف یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہر صدی پر ایک ایسا شخص آئے گا کہ میری امت کے لیے من یجدد لها امور الدین یا امور دینہا، یہ وہ شخص ایسا شخص ہوگا کہ وہ دوبارہ سے تازہ کریں گے امور دین، امور شریعت کو دوبارہ سے تازہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں مجدد. مجدد اپنی طرف سے کوئی چیز کا اضافہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ان سنتوں کو جو لوگوں نے ترک کیا ہوا ہے اس کو دوبارہ احیاء اور زندگی دیں گے، اور وہ بدعتیں جو شامل کی گئی وہ اس بدعتوں کو ختم کرتے جائیں گے. تو یہ ہوگا مجدد کی تعریف. اور کیا بیک وقت 2 3 4 مجدد ہو سکتے ہیں؟ جی، مجدد کی بھی کیٹیگریاں الگ ہوتی ہے. ایک مجدد فی علم الفقہ ہوگا، ایک مجدد ہوگا فی علم النحو، فی علم الصرف ہوگا، ایک مجدد ہوگا فی علم معرفت الہی، ایک مجدد ہوگا فی معرفت ریسرچ، ایک معرفت فلاں، ایک فلاں، ایک فلاں. وہ ان کاموں کی تجدید کرتے جائیں گے جن کاموں کے وہ مجدد بنے ہوئے ہیں. آپ نے جن جن لوگوں کا نام درج کیا ہوا ہے ان کی مختلف کیٹیگریز اور زاویے ہیں. ان میں سے آپ ایک حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا نام ذکر کیا ہے. تو حضرت مبارک علیہ الرحمہ نے تجدید دین کی کس طریقے سے؟ انہوں نے وصول الی اللہ، طریقت اور شریعت کو ملا کے وصول الی اللہ کے کام کو آگے بڑھایا، اور وہ بدعتیں جو تصوف میں تھی اسے ختم کر دیا، وہ بدعتیں جو شریعت میں شامل ہوئی تھی اسے ختم کر دیے، وہ سنت جو لوگوں نے ان کو چھوڑے ہوئے تھے ان کو دوبارہ سے احیاء کیا ہوا ہے. آپ نے ایک دوسرے مجدد کا ذکر کیا ہے، میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے تجدید یہ کیا ہے کہ انہوں نے کتابیں چھاپی، لوگوں کو دین کی طرف راجع کیا، لوگوں کو بتایا، عقائد کے بارے میں، نظریات کے بارے میں ان کو بتایا. انہوں نے دنیا کو تصوف نہیں سکھائی، شریعت داڑھی اور امامہ اور یہ چیزیں نہیں دی لوگوں کو، لیکن انہوں نے شریعت کی کتابیں لکھ لکھ کے ان کو دے دیے. وہ اپنی فیلڈ میں مجدد رہے. آپ نے ایک اور مجدد کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اس مجدد نے اس مشن کو زندہ کیا جو اعلیٰ حضرت کا مشن تھا، ان کو زندہ کیا. وہ اس کیٹیگری میں مجدد رہا. کوئی میڈیکل کی شعبے میں مجدد ہو سکتا ہے، کوئی الیکٹرانک انجینئرنگ میں، کوئی کمپیوٹر میں، کوئی سافٹ ویئر میں، کوئی دین میں، کوئی تصوف میں. تو بیک وقت کئی مجدد ہو سکتے ہیں، لیکن ان سارے مجدد جو ہے وہ ایک مجدد جو 100 سالہ مجدد ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ ساری خوبیاں اکٹھی کی ہوئی تھی. یہ ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے اس میں اکٹھی کی ہوئی ہے. تو وہ مجدد کے سارے تابع ہوں گے، وہ ان کو مانے یا نہ مانے لیکن وہ ان کے تابع ہوں گے. اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ جیسے مجدد اثر دیا ہوا ہے جس میں یہ ساری خوبیاں تھیں. دنیاوی والی خوبیاں نہیں بتا رہا کہ الیکٹرانک انجینئرنگ یا سافٹ ویئر میں مجدد ہے، نہیں. دین، تصوف اور شریعت کے ہر زاویے پر اللہ رب العزت نے ان سے تجدید کا کام لیا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ کیسے تجدید کا کام انہوں نے کیا ہے. ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو دکھانے کے لیے شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں. شکریہ.